أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to the second session of Munajat. Alhamdulillah, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ہم مناجات کا دوسرا سیشن اٹینڈ کر سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، ہمارے وقت میں برکت عطا کرے، ہمارے علم اور عمل کو اس قابل بنا دے کہ وہ اس کو پسند آ جائے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم إني نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمین ثم آمین۔ آج جو مناجات کا سیکنڈ سیشن ہے، جو ہمارے آج کے ٹارگٹس ہیں ان کو پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ مناجات کے حوالے سے سورہ فاتحہ کی کیا اہمیت ہے، یعنی مناجات کے تناظر میں سورۃ فاتحہ ہماری کیا مدد کرے گی، اس میں مناجات کے آداب ہوں گے، اس میں مناجات کا طریقہ ہے، مناجات میں اللہ تعالیٰ سے کیا امیدیں لگانی ہیں، کیسے سوال کرنا ہے، یہ سب کا سب جو ہے وہ ہمیں اس صورت سے پتہ چلتا ہے۔ تو لہٰذا اس کی اہمیت مناجات کے تناظر میں وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ دوسرا پارٹ جو کہ ہمارا دیکھنے والا ہے آج کے اس سیشن میں، سیکنڈ تھنگ جو کہ ہم دیکھیں گے وہ ہے استعاذہ، یعنی مناجات سے پہلے، اللہ سے بات کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کی کیا اہمیت ہے۔ دین اس کے بعد دیکھیں گے ہم تسمیہ اور بسملہ کہ اس میں جو ہے وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے۔ یہ سارے ٹولز ہیں مناجات کو افیکٹولی اپنی زندگی میں لانے کے لیے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے۔ اچھا، آج کے سیشن کا آغاز جو ہے وہ ایک قصے سے کرتے ہیں۔ قصہ ہے 3 لوگوں کا، 3 آدمیوں کا، بڑی پرانی بات ہے، ہزاروں سال پہلے۔ ہمیں پتہ بھی نہ چلتا اگر اللہ تعالیٰ یہ بات اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بتاتے اور وہ اس کی خبر ہمیں نہ دیتے۔ آپ نے فرمایا کہ 3 لوگ تھے، یہ تینوں لوگ ایک سفر پر جا رہے تھے کہ رستے میں طوفان آ گیا۔ پناہ لینے کے لیے انہوں نے ایک غار کے اندر جا کر اپنے آپ کو بیٹھا لیا، بیٹھنے کی جگہ بنائی، پناہ لینے کے لیے یہ غار کے اندر چلے گئے۔ اور وہاں پر اس کے بعد ہوا یہ کہ اوپر سے ایک پتھر گرا، بارش اتنی زیادہ تیز تھی، ایسا طوفان تھا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب غار کا منہ جب بند ہوا تو ان لوگوں کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے، کیونکہ ظاہر ہے کہ سامان کتنا ساتھ ہو سکتا تھا جو کہ ان کی زندگی بچانے کے لیے ہوتا، اور پتھر اتنا بھاری تھا کہ یہ تینوں مل کر بھی اس کو نہ ہٹا سکتے تھے۔ ان تینوں نے سوچا کہ اب ہم بالکل اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر ہیں، لہٰذا کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھتے ہیں۔ تینوں نے یہ سوچا اور آپس میں بات کی اور کہا کہ اپنی جو سنسیئر ایفرٹ ہے، جو صرف اور صرف اللہ کے لیے کی گئی ہے، اس کے بارے میں بات کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اس مشکل سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ سے نکالنے کی درخواست کرتے ہیں۔ اب پہلے شخص نے اپنی سٹوری بیان کرنا شروع کی۔ اب یہ سٹوری کیا ہے؟ کہانی ہے، اللہ سے بات کر رہا ہے، کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں کہ میں بکریوں کا دودھ ہوتا ہوں، یعنی میں بکریاں پالتا ہوں، ایک چرواہا ہوں، اور میں بکریوں کو سارا دن
ادھر ادھر چراتا ہوں، اور پھر اس کے بعد جب گھر لے کر جاتا ہوں ان کا دودھ دھوتا ہوں، اور میں نے ایک اصول بنایا ہے کہ دودھ دھو کر سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وہ جب پی لیں گے تو پھر اس کے بعد میرے بیوی بچوں کی باری آئے گی۔ تو ایک دن میں لیٹ ہو گیا، اور جب میں گھر پہنچا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے۔ میں نے بکریوں کا دودھ دھوا، اور اپنی جو معمول تھا میرا روزانہ کا، اس کے مطابق میں جا کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے ان کو ہلکی آواز میں بلایا، وہ نہیں اٹھے، اور پھر میں اس کے بعد ساری رات انتظار کرتا رہا۔ میرے بچے بھوکے میرا انتظار کرتے رہے کہ میں ان کو دودھ دوں، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اور پھر میرے ماں باپ نے جب مجھے دیکھا، میں نے ان کی خدمت میں دودھ پیش کیا، اور پھر اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو دیا۔ میں نے یہ سب کچھ اپنے ماں باپ کی خدمت میں تیرے کہنے پر کیا۔ اگر تو اسے پسند کرے تو ہمارے لیے اس مشکل سے نکلنے کا راستہ نکال دے۔ اس کی بات کے اختتام پر جو پتھر تھا یہ تھوڑا سا کھسک گیا، اور اس میں غار سے باہر روشنی اندر آنے لگی۔ اب اتنا راستہ نہیں تھا کہ یہ سب باہر نکل سکتے۔ اب دوسرے شخص نے اپنی کہانی بیان کرنا شروع کی۔ یہ کہانی آپ نے شروع ہوگی، کہانی آپ نے ضرور جو ہے وہ سنی ہوگی۔ قصہ مختصر یہ کہ اس کے بعد جو ہے وہ سیکنڈ شخص نے یہ کہا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے اپنی ایک کزن سے بڑی شدید محبت تھی، اور مجھے دنیا میں وہ سب سے زیادہ عزیز تھی۔ ایک دفعہ اس کو کچھ ضرورت پڑ گئی، اس نے اپنی ضرورت مجھ سے بیان کی۔ میں نے اس کی ضرورت پوری کرنے کے بدلے اپنی خواہش اس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے انکار کر دیا اور چلی گئی۔ پھر حالات پلٹ گئے، اور اس کو میری شدید ضرورت پڑ گئی، اور جب میں نے دوبارہ اس کے سامنے اپنی ضرورت رکھی تو وہ مان گئی۔ لیکن جب میں وہ کام کرنے والا تھا تو تب اس نے مجھے کہا اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرو، اور ساتھ میں تم مجھ سے یہ کام تبھی کرو جب تمہارا اور میرا ازواج کا رشتہ بن جائے۔ اور اللہ، میں نے اس کی بات کے جواب میں تجھ سے ڈر کر وہیں پر اپنے آپ کو روک لیا۔ اگر تجھے میری یہ بات اور میری یہ ادا پسند آئی ہے تو یہاں سے نکلنے کا راستہ بنا دے۔ غار کا منہ تھوڑا سا اور کھل گیا، اور راستہ پیدا ہو گیا، پتھر جو ہے وہ سامنے سے ہٹ گیا۔ پھر اس کے بعد تیسرے شخص کی باری آئی۔ اس نے کہا کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ مجھے ایک کام کے لیے میں نے کچھ مزدور ہائر کیے تھے، اور جب میں نے سب مزدوروں کو ان کی مزدوری دے دی تو ایک مزدور اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا، اور میں نے اس پیسے کو انویسٹ کر دیا، اور اس پیسے سے اتنی برکت ہوئی کہ اس کے جو مال تھا جو میں نے خریدا اس میں خوب اضافہ ہوا۔ اس کی بکریاں، اس سے جو میں نے گائے بھینسیں جو بھی خریدا اس میں جو ہے وہ خوب بڑھوتری ہوئی۔ اور ایک دن وہ مزدور آ گیا اور کہنے لگا مجھے میری مزدوری تو دے دو، اور میں نے اسے کہا وہ مزدوری تو ایک طرف رہ گئی، اس مال سے یہ جو کچھ بھی میں نے انویسٹ کیا تھا یہ تمہارے سامنے سب لے جاؤ۔ اور اے اللہ، وہ سب لے گیا۔ اور اگر تجھے میری یہ ادا پسند آئی ہو تو ہمارے لیے یہاں سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے۔ اور اس کے بعد سامنے سے پتھر پوری طرح ہٹ گیا، اور ان تینوں کے لیے باہر نکلنے کا راستہ پیدا ہو گیا۔ یہ اسٹوری جو ہے یہ ایسی ہے، اس کو آپ نے پہلے سنا ہوگا کہ اخلاص کے کانٹیکس میں، لیکن آج میں آپ سے یہ بات اس لیے کر رہی ہوں، وہ کیا کر رہے تھے؟ اللہ سے باتیں کر رہے تھے، اور ان کی باتوں کی آپ انٹینسٹی دیکھیں اور ان کا رزلٹ دیکھیں کیسا امیزنگ، کہ ایک ہیوی پتھر، بھاری قسم کی راک جو ہے وہ غار کے منہ سے ہٹ جاتی ہے۔ یعنی ان کے الفاظ میں منہ سے بولے گئے الفاظ ہی ہے نا، ڈائنامائٹ لگا کر تو پتھر کو وہاں سے نہیں ہٹایا یا وہاں سے نہیں اڑایا، صرف الفاظ بولے، اور ان کے الفاظ کی ایسی برکت تھی، اس کا ایسا اثر تھا کہ سامنے سے جو ہے وہ پتھر ہٹ گیا، اور ان کے لیے باہر نکلنے کا راستہ پیدا ہو گیا، اپنی زندگی بھی بچا لی، اور اس بات کا بھی انہیں ادراک ہو گیا کہ وہ کام جو خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈال دیتا ہے۔ مناجات کا ایک مقصد جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ اللہ سے باتیں کرنے کی عادت ڈالنا۔ جب ہمیں یہ عادت پڑ جائے گی تو ہم چھوٹی بڑی بہت ساری جو باتیں ہیں وہ اللہ سے کرنے لگ جائیں گے، اپنے مسائل بھی، اپنی پریشانیاں بھی، اپنی خوشیاں بھی اللہ سے شیئر کرنے لگ جائیں گے۔ جب اللہ سے بات کرنے کی عادت پڑ جائے گی تو پھر اللہ سے طریقہ کار پوچھنے کی عادت بھی پڑ جائے گی، پھر اللہ کی نافرمانیوں سے پرہیز کرنے کی عادت بھی پڑ جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اس کی خوشی، اس کی رضا کے مطابق کام کرنے کی عادت بھی پڑ جائے گی۔ اور اس چیز کے لیے ہم نے سورۃ فاتحہ کا انتخاب کیا تھا کہ سورۃ فاتحہ کے ذریعے سے ہم دیکھیں گے اور ہم سیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں مناجات کا کیا طریقہ سکھایا۔ اس سلسلے میں ایک صحابی ہیں سعید بن معلہ، یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مسجد نبی میں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ کیا میں مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں وہ صورت نہ سکھاؤں جو قرآن مجید میں سب سے عظیم صورت ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد سے باہر نکلنے لگے تو میں نے آپ کو یاد دلایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بات کہہ کر
کسی اور کام میں مصروف ہو گئے ہوں گے، کسی کو بات کرنے میں، کسی کو کچھ سمجھانے میں، کچھ بتانے میں۔ تو جب باہر نکلنے لگے تو ان صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپروچ کیا اور ان کو یاد دلایا کہ آپ نے مجھ سے یہ کہا تھا۔ تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سورت الحمد للہ رب العالمین ہے جو سبع المثانی ہے اور قرآن عظیم ہے اور جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3785 ہے۔ تو یہ اب یہ بات جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کو فوراً بھی تو یہ بتا سکتے تھے نا کہ اچھا تم نہیں آئے تو میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا تھا، اور وہ یہ کہ قرآن کی سب سے عظیم سورت جو ہے وہ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ ہے۔ لیکن آپ نے ایک سوال جو ہے وہ ان سے کیا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں، اور پھر اس کے بعد کہا اچھا مجھے یاد دلانا۔ اب یہ ایک طرح سے کیوریوسٹی بھی تھی ان کے اندر پیدا کر دی، شوق بھی پیدا کر دیا، اور پھر اس کے بعد جب ان کو بتایا تو کیا بتایا؟ سورۃ الفاتحہ، کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ قرآن کی عظیم ترین سورت ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آپ کہتے ہیں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ قرآن کی سب سے عظیم سورت کیا ہے؟ اور وہ بھی یہی جواب دیتا ہے کہ جی ضرور بتائیے۔ پھر آپ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ الحمد للہ رب العالمین ہے، اور پھر آپ اس کو ساتھ میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایسی صورت یا یہ ایسی آیات اس سے پہلے نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، اور نہ ہی جو ہے وہ کسی اور الہامی کتاب میں، اور نہ ہی اس جیسی جو ہے وہ آیات قرآن عظیم میں ہیں۔ یعنی قرآن کے اندر کی بھی جو 114 صورتیں ہیں، ان صورتوں میں سے بھی کوئی ایک صورت ایسی نہیں ہے جو کہ سورۃ فاتحہ کے مثل ہو۔ تو یہ اس کو جو ہے وہ قرآن عظیم کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر قرآن کے جتنے مضامین ہیں وہ اس میں سمو دیے گئے ہیں ان شارٹ فارم میں۔ اور جیسے کہ قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ یہ مہیمن ہے، باقی پچھلی ساری کی ساری جو کتابیں ہیں اس کا علم اس کے اندر ہے۔ اب اس جو قرآن ہے یعنی کہ اس کے اندر ان سب کا علم ہے، سب کا خلاصہ ہے۔ اب ان سب کا خلاصہ یعنی قرآن کی جو جتنی ساری باقی صورتیں ہیں ان کا خلاصہ کس کے اندر ہے؟ یہ سورۃ الفاتحہ کے اندر ہے۔ اب سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ کس کے اندر ہے؟ وہ اس کی وہ آیت ہے جو کہ اس کے درمیان میں آتی ہے، یعنی کہ ساتوں آیات کے درمیان والی جو آیت ہے اس کے اندر وہ خلاصہ ہے۔ تو اتنی جو ہے وہ اس سورت کی اہمیت ہے۔ ام، اس میں جو ہے وہ یہ بھی جو ہے وہ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ انشائیہ ہے، یعنی اس میں الخبر بھی ہے۔ خبر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آگاہی ہے، ایمانیات اور بڑی بڑی حقیقتیں کھولی گئی ہیں کہ وہ رب العالمین ہے، اور تعریف ساری اسی کے لیے ہے۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں اس کو دیکھیں گے تو یہ ساری خبریں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس میں جو ہے وہ ام، جو انشائیہ مطلب جو ایموشن، جذبات ان کا اظہار کرنا ہے، وہ بھی اس صورت کے اندر اس کے مطلب اور معنی کے ساتھ جو ہے وہ پوری طرح ہم آہنگی کیا ہارمونیسلی ہمیں نظر آتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ الحمد للہ رب العالمین، اب الحمد کیا ہے؟ یہ جذبات کا اظہار ہے۔ تو جذبات جو ہے نا وہ پوری طرح اس صورت کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں بڑی بڑی خبروں کے ساتھ ساتھ۔ اچھا، پھر اس کے اندر جو ہے یہ ایک اور چیز کے اس کی اہمیت کو جو وہ واضح کرتی ہے وہ یہ کہ سورۃ الفاتحہ کے مختلف نام ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے بہت سے نام ہیں جو کہ ابھی تک جن کے اوپر انویسٹیگیشن ہو چکی ہے، جو قرآن و حدیث سے نکالے گئے ہیں، ان میں کچھ 35 قریب جو ہے وہ ان کی تعداد بنتی ہے، 35 36۔ لیکن کچھ نام صرف، چونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، میں یہاں پر ان کا ذکر کروں گی۔ اور وہ نام جو ہیں وہ کیا ہیں کہ ان میں سے ایک نام تو سورۃ الفاتحہ ہے جو کہ ویری آبویس ہے۔ دوسرے نام کے اندر آپ دیکھیں کہ اس میں جو ہے وہ شفا ہے، اس میں جو ہے وہ دعا ہے، اس کو پڑھ کر بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ یعنی سانپ کے کاٹے کا جو علاج ہے، زہر کا علاج جو ہے وہ بھی سورۃ فاتحہ کے اندر ہے۔ پھر یہ دعا ہے، اور صرف دعا ہی نہیں ہے کہ جب بس دعا مانگ لی تو بس ختم ہو گیا، نہیں، جواب دعا بھی ہے۔ یہ واحد ایسی صورت ہے جس میں اللہ کا پیغام بھی ہے، ایمانیات کی تجدید بھی ہے، جذبات کا پوری طرح اظہار بھی ہے، دعا بھی ہے، دعا کے ساتھ دعا کا جواب بھی ہے، اور قبولیت دعا بھی ہے۔ تو اس جیسی صورت کوئی اور نہیں ہے۔ اچھا، پھر جو ہے یہ ایسی صورت ہے جو کہ صلاۃ کہلائی جاتی ہے، جس کا نام ہی صلاۃ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ اگر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی تو تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ نماز بھی ہے اور صلاح بھی ہے۔ اور صلاح بیسیکلی کس کو کہتے ہیں؟ صلاح کہتے ہیں عربک کے اندر کمیونیکیشن کو، انٹریکشن کو۔ تو نماز میں دراصل کیا ہوتا ہے؟ ہماری اللہ کے ساتھ کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے، مناجات کر رہے ہوتے ہیں ہم، ہماری صلات ہو رہی ہوتی ہے، ہمارا انٹریکشن ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو صورت ہے اس کا نام ہی کیا ہے؟ کمیونیکیشن کی صورت۔ اچھا، اور پھر یہ کہ اس کا ایک اور نام جو ہے وہ کیا ہے؟ السوال،
یہ سورت جو ہے یہ سوال کرنے والی سورت بھی ہے۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، جو کہ حدیث قدسی ہے، سورۃ الفاتحہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے سوال سے میرے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، اس کو میں اس سے زیادہ دیتا ہوں جو کہ میں سوالیوں کو دیتا ہوں۔ تو کسی بھی عام دعا کرنے والے، کسی بھی عام پکارنے والے، کسی بھی عام اللہ تعالیٰ سے کچھ لینے والے اور کوئی حاجت بیان کرنے والے کی بنسبت جو سورۃ فاتحہ کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس شخص کو زیادہ عطا کرتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے اندر جو ہے وہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز، وہ کیا کہ سورۃ فاتحہ کا اٹ سیلف نام ہی کیا ہے؟ سورۃ المناجات۔ سورۃ المناجات اس کا نام ہے اٹ سیلف۔ تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی اتنی امپورٹنس ہے کہ اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے سے بات کرنے کا طریقہ اور وسپرنگ کرنے کا طریقہ جو ہے بتایا ہے۔ مناجات کو اگر ہم کہیں، ایک تو ہے نا کہ سیکرٹ ٹاک، اللہ سے جو ہے وہ چپ کے باتیں کرنا، اور ایک اس کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ جب آپ کو کسی چیز کے لیے مجبور کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ان کا سٹائل کیا ہوتا ہے؟ لٹک جاتے ہیں اور پھر پلیز آئی وانٹ دس، پلیز۔ اگر آپ نے سوال کرنا ہو نا اور مناجات کا طریقہ سیکھنا ہو تو وہ بچوں سے سیکھیں یا کسی فقیر سے سیکھیں۔ وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مناجات جو ہے وہ انسان کو کیسے جو ہے وہ کرنی چاہیے، کس انٹینسٹی کے ساتھ، اور کیا اس میں جو ہے وہ جذبات کی شدت ہونی چاہیے اور کیسا اظہار ہونا چاہیے۔ پھر یہ جو سورۃ المناجات ہے، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں، اور قریب ہو کے کتنی جو ہے وہ عاجزی سے، کتنی محبت سے، اور کتنے جو ہے وہ اپنے جذبات کو اللہ کے سامنے کھول کر بیان کرتے ہوئے اپنا آپ جو ہے وہ اللہ کے سامنے کھول سکتے ہیں۔ علامہ سیوطی جو ہیں، انہوں نے اس کے 25 نام اکٹھے کیے ہیں مزید، اور اب ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ہمارے ہر ایک کے بارے میں بات کریں، لیکن جو چند امپورٹنٹ نام تھے جو کہ ہمیں اس سورت کی امپورٹنس بتا سکتے تھے، اور ہم بتا سکتے تھے کہ اس سورت سے ہم کیا فائدے اٹھا سکتے ہیں، وہ میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کیے ہیں۔ اور اچھا، اب اس میں جو ہے وہ اگلا جو ٹاپک آج کا جو ہے وہ جو دیکھنے والا ہے، وہ ہے کہ استعاذہ، کیونکہ جب مناجات شروع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرنے کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ استعاذہ طلب کرو مجھ سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب یہ استعاذہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے، جب آپ بلندی کے سفر پر روانہ ہوتے ہیں، ایروپلین میں بیٹھتے ہیں، ایئر کرافٹ میں بیٹھتے ہیں، تو امبارکنگ سے پہلے کیا اعلان ہوتا ہے، کیا اناؤنسمنٹ ہوتی ہے؟ پہلے ٹنگ کی آواز آتی ہے، اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب آپ کو کوئی جو ہے وہ امپورٹنٹ نیوز بتائی جا رہی ہے، کوئی اعلان کیا جا رہا ہے، اور کیا کہا جا رہا ہے؟ پھر کہا کیا جاتا ہے کہ ریکویسٹ یہ ہے آپ سے کہ آپ اپنی جو ہے وہ سیٹ بیلٹ جو ہے اس کے بکل آن کر لیں، وہ آپ پہن لیں۔ اعوذ باللہ جو ہے وہ ایکول ہے اسی چیز کے، اسی سیفٹی میئر کے۔ آج کی دنیا میں آپ کسی بھی بڑی سے بڑی کمپنی میں کام کرتے ہوں جس میں کہ آپ نے اوپر جا کے کام کرنا ہے، تو سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ اس میں سیفٹی میئر سکھائے جاتے ہیں۔ کسی بھی جگہ پر، کسی بھی پروفیشن میں، سب سے پہلے ہیلتھ اینڈ سیفٹی ہیزرڈز جو ہوتے ہیں، پیش آ سکتے ہیں نا، آپ کو وہ سکھائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو مناجات ہے، کیا خیال ہے؟ یہ کوئی عام سفر ہے یا کوئی عام چیز ہے؟ نہیں، بہت اسپیشل ہے۔ آپ امبارک ہونے لگے ہیں، آپ روانہ ہونے لگے ہیں ایک ایسی جرنی پر جو آپ کو اونچائیوں کی طرف لے جانے والی ہے، بلندیوں کی طرف جو ہے وہ لے جانے والی ہے۔ اور اس رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ اور سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ کیا ہے؟ شیطان۔ جیسے ہوتا ہے نا طوفان، تو طوفان میں کیا ہوتا ہے؟ مبالغہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ پرابلم ہے اس میں، اس سرکمسٹانسز میں، یا موسمی جو حالت ہے اس کے اندر۔ تو اسی طرح شیطان کے اندر بھی مبالغہ ہے کہ جتنا زیادہ کوئی دشمنی کر سکتا ہے نا کسی کے ساتھ، وہ یہ ہے، وہ یہ شیطان ہے جو انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اس سے پناہ طلب کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے جو ٹرکس ہیں نا وہ بھی ایسے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ہم مناجات کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہاں پر ہیں؟ بلندیوں پر ہیں۔ جب ہم جو ہے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہم اپنی روحانی کیفیت میں بلند ہونے لگتے ہیں۔ شیطان کہاں ہے؟ پستیوں میں ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی نے کہا نا کہ شیطان اپنا جو تخت ہے وہ سمندر کے پانیوں پر لگاتا ہے، تو وہ سمندر اور پانی یہ سب کہاں ہے؟ یہ تو زمین کے اوپر ہے۔ تو یہ جو ہے آسمان پر بھی ہے، لیکن وہ آسمانوں پر نہیں ہے، وہ زمین کی ہے، یہ جو سمندر ہے وہاں پر ہے۔ اب وہ زمین کے اندر کے سمندر ہیں یا زمین کے اوپر کے ہیں، بہرحال یہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ شیطان جو ہے اس کا تخت پانیوں پر ہے۔ اور پھر یہ کہ شیطان کیا چاہتا ہے کہ چونکہ وہ خود پستی میں رہتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ جو انسان ہے نا اس کو بھی وہ اپنے ساتھ پستیوں ہی میں جو ہے وہ کھینچ لے۔
اور جب انسان اللہ کے قریب ہونے لگتا ہے تو گویا کہ وہ کیا کرنا ہونے لگتا ہے، بلند ہونے لگتا ہے۔ اب ساتھ ہی اس کو پرابلم پھر ہو جاتی ہے۔ شیطان میں دو روٹ ورڈز ہیں، ایک ہے شطن جس کا معنی ہے دور ہونا، اور دوسرا اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے شین حمزہ تو، اس کا مطلب ہے ہلاک ہونا یا حسد میں جل جانا۔ اب شیطان کیا کرتا ہے کہ جس طرح اس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا اور اللہ تعالیٰ سے دور ہوا، تو یہی کام وہ انسانوں کے ساتھ کرتا ہے، انسانوں کو ایک دوسرے سے حسد میں مبتلا کرتا ہے اور پھر ان کو ایسے کاموں میں، ایسے گناہوں میں الجھاتا ہے جو ان کی ہلاکت کا باعث بنتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے، اپنے وسواس کے ذریعے سے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ انسان سے نافرمانیاں اور گناہ کرا کر بھی۔ یہ اس کا جو ہے وہ حالت، جیسے یہ دیکھتا ہے کہ انسان اپنی روحانی کیفیت میں بلند ہو کے اللہ کے قریب ہونے لگا ہے، اب یہ ہے اللہ سے دور ہوا رجیم دھتکارا ہوا، اس کو جو ہے وہ دھکے مار مار کر جو ہے وہ نکالا گیا ہے، تو اب یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اسی اسٹیٹ میں رہیں، یہ ہمیں اوپر نہیں جانے دیتا۔ اس کے لیے یہ کیا کرتا ہے، پتھر مارتا ہے ہمیں۔ پتھر کون سے مارتا ہے؟ وسوسوں کے پتھر مارتا ہے، یہ پھینکتا ہے۔ رجیم کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اردو میں سنا ہوگا نا کہ رجم کی سزا، جس کو کہتے ہیں سٹوننگ ٹو ڈیتھ۔ تو یہ جو سٹوننگ ٹو ڈیتھ ہے وہ یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ پتھر مارتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرا پتھر اٹھاتے ہیں، وہ مارتے ہیں۔ اب یہ شیطان کیا کرتا ہے کہ یہ پتھر مار کر، یہ وسوسہ پھینک کر وہیں رہتا نہیں ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر اس کے بعد پھر آتا ہے، پھر پتھر پھینکتا ہے، اور دن اور رات میں کوئی ٹائم ایسا نہیں ہے جس میں اپنا یہ پتھر مارنے کا کام انسان کو نہ کرتا ہو، یعنی ایسے وسوسے، ایسے سڈن خیالات اس کے ذہن میں نہ ڈالتا ہو۔ اور یہ خیالات جو ہے اس کی ذاتی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک ہیں۔ آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ حسد اور جلن سے۔ اچھا، اس کے اوپر بات کرنا کیوں ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ شیطان کے وسوسوں کے اوپر بات کریں؟ تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ بلندیوں کا سفر شروع کرنے لگے ہیں، آپ اللہ کے قریب ہونے لگے ہیں، یہ بات اس سے ہضم نہیں ہوگی، یہ کئی قسم کے مسائل کھڑا کرے گا، اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ اس کو ہوگا جب اس کا ذکر جو ہے وہ اس سے لوگ آگاہ ہوں گے، یا اس کے جو مقاصد ہیں یا اس کے جو ٹرکس ہیں یا اس کے ٹیکٹکس جو ہیں ان سے لوگوں کو آگاہی ہوگی اور وہ اعوذ باللہ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ تو سب سے پہلا کام یہ کیا کرتا ہے، اپنے بارے میں انسانوں کے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ شیطان ہے ہی کوئی نہیں، اور وہ کیا چیز ہے، میرے سامنے کیا چیز ہے، میں جو ہے وہ شیطان سے میں تو کوئی قابو میں نہیں آتی۔ تو یہ اس قسم کا پہلا وسوسہ ڈالتا ہے اپنے بارے میں جو ہے وہ انسان کو غافل کرنے کا۔ دوسرا جو ہے وہ کیا ڈالتا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، اور یہ کہ اگر اللہ ہوتا تو لو یہ ہو سب خورا ہوتا دنیا میں۔ تو لوگوں کو اللہ سے بھی بیگانہ کرتا ہے اور اپنے بارے میں بھی غافل کرنا چاہتا ہے، اور اس طریقے سے چاہتا کیا ہے کہ اسی غفلت میں انسان کا جو ہے وہ فائدہ اٹھا لے۔ اور مناجات میں ہم جو ہے وہ ہمیں کیا کرنا ہے، فوکس کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے پر۔ تو یہ ہمیں فوکس نہیں کرنے دیتا اس دوران بھی۔ اب اس وقت جو ہے وہ کیا کرے گا کہ اب بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو علم کی مجلسوں میں بھی یہی کام کرتا ہے، یہ عبادات کے دوران بھی یہی کام کرتا ہے، اور نماز کے دوران بھی یہی کام کرتا ہے، دعا میں بھی یہی کام کرتا ہے، کیونکہ اسی دوران میں ہم نے ساری اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ کیا کرتا ہے، آگے آتا ہے، ایک خیال ڈالتا ہے، گرمی بڑی ہے اس وقت، میرا خیال ہے ونڈو کھول دینی چاہیے تھی مجھے نماز سے پہلے۔ یہ خیالات اس قسم کے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ ابھی کسی کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہو، اتنا لمبا ٹائم اسی کے اوپر لے جا رہی ہیں اور پتہ نہیں سورہ فاتحہ کب شروع ہوگی۔ تو یہ سارے خیالات جو ہیں یہ ڈالنے والا کون ہے، اور یہ کہ جلدی کرنا چاہیے نا، ٹائم کدھر جا رہا ہے، اور بار بار جو ہے یہ ٹائم کو دیکھنا، بے چینی ہونا، کبھی کمر جو ہے وہ اس کو درد ہونے لگتی ہے، کبھی جگہ سخت لگنے لگتی ہے، کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں، اور ہاتھ میں جو کہ فون پکڑا ہوا ہے اسی سے سن رہے ہیں، تو لہٰذا جیسے ہی جو ہے وہ کوئی نوٹس آیا تو ساتھ ہی جو ہے وہ ادھر نکل گئے۔ یہ سب جو ہے وہ شیطان کے خیالات اور وسوسے، اور یہ وہ ٹیکٹکس ہے جن کو وہ یوز کرتا ہے تاکہ انسان جو ہے وہ فوکس نہ رہے۔ اچھا، اور اس میں جو ہے ہوتا کیا ہے کہ صرف نماز کے باہر ہی نہیں، نماز کے اندر بھی جو ہے وہ یہی کچھ کرتا ہے۔ ایک صحابی ہیں سیدنا عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ، یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا میں، اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ شیطان میری نماز میں حائل ہو جاتا ہے اور مجھے قرآن بھلا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شیطان کا نام خنزب ہے، یعنی یہ خاص شیطان ہے جو یہ کام کرتا ہے، اور جب تجھے اس شیطان کا اثر معلوم ہو،
یعنی تمہیں پتہ چلے کہ نماز میں کنسنٹریشن نہیں ہو رہی تو اس سے کیا کرو، اس سے اللہ کی پناہ مانگ لو۔ اور اللہ کی پناہ مانگنے کا طریقہ کیا ہے کہ نماز کے اندر ہی آپ 3 دفعہ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر بائیں طرف جو ہے وہ 3 بار تھوک لے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب یہ تھوک جو ہے وہ ہمارا جو یہ نہیں کہ پورا آپ نے منہ بھر کے تھوکنا ہے، بلکہ یہ تھتکارنا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اس میں تھو تھو کریں گے تو منہ سے پانی کے کچھ جو چھینٹے ہیں وہ نکلتے ہیں، وہ 3 بار جو ہے وہ کہا کہ اپنی بائیں طرف اس کو ایسے تھتکار لے۔ سیدہ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا، یعنی یہی عمل کیا جب مجھے نماز میں فیل ہونا شروع ہوا کہ اب میرا دھیان بھٹک رہا ہے اور بار بار خیالات جو ہیں وہ ادھر ادھر جا رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو مجھ سے دور کر دیا۔ اب یہ طریقہ جو ہے وہ آپ نماز کے اندر بھی کر سکتے ہیں اور نماز کے باہر بھی، یعنی اس وقت بھی بیٹھے اگر کسی کو ایسا مسئلہ ہو رہا ہے، بے چینی فیل ہو رہی ہے، اس طرح آپ فوکس نہیں کر پا رہا، اور کسی بھی وقت کسی اور کام کو کرتے ہوئے، کبھی کوکنگ کرتے ہوئے کہیں جو ہے وہ جانا ہے اور اس کام کی تیاری کرتے ہوئے ساتھ میں اور ہزار سوچیں چل رہی ہیں، تو اس وقت بھی آپ یہی کر سکتے ہیں کہ یہی طریقہ جو ہے اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، جو کہ یہاں اس حدیث کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ ہم مارننگ میں مناجات کرتے ہیں نا، یعنی صلاح جو ہے وہ ہمارے لیے جو فرض ہے، چلیں تہجد کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم فجر کے اوپر آ جاتے ہیں۔ تو فجر کی نماز کب ہوتی ہے؟ منہ اندھیرے۔ تو جب منہ اندھیرے وہ نماز ہوتی ہے تو اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ استعاذہ کے ساتھ، اللہ سے پناہ طلب کرنا۔ اور اللہ سے پناہ طلب کرنے کے مختلف کلمات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ ایک تو وہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، عام کامن ہے۔ ایک ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ بھی ہے۔ پھر ایک اور ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، کیونکہ یہ کیا کرتا ہے، آپ کی بائیں سائڈ پہ بیٹھتا ہے اور اپنی تھوتنی جو ہے نا یہ آپ کے سینے میں داخل کرتا ہے اور پھر پھونکے مارتا ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ وسوسے پیدا کرتا ہے۔ تو جب آپ پڑھتے ہیں کہ حمز، نفخ، نفس، جو بھی ہے اس کا، یہ پھونکے مارے، یہ تتکارے، یہ وسوسے ڈالے، اس سے جو ہے وہ مجھے پناہ چاہیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ پناہ عطا کر دیتے ہیں۔ اچھا، اور یہ جب آپ مانگتے ہیں ارلی مارننگ میں، تو آپ کیا کرتے ہیں، اپنی ارلی مارننگ کے ٹائم کو سیو کر لیتے ہیں۔ ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے رابرٹ شرما، وہ کہتے ہیں کہ اف یو آن یور مارننگ یو آن یور ڈے۔ تو اگر آپ اپنی مارننگ کو آن کر لیتے ہیں اور اس میں آپ استعاذہ طلب کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو سمجھیے فور ہول ڈے میں فور موسٹ آف دا ٹائم کے لیے آپ کو پروٹیکشن مل جاتی ہے اس سے۔ دیکھیں، جب آپ نے نا خاص طور پر مناجات اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے، تو اس میں ایک چیز کے لیے کیا کہا جاتا ہے کہ اس کی تیاری آپ کو اپنے 24/7 میں پورے وقت میں جو ہے اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور وہ کیسے آپ کر سکتے ہیں کہ آپ شیطان کے وسوسوں سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ بار بار اس کے ایسے حملے، خیالات آپ کے ساتھ رہنے والوں کے بارے میں کوئی ایسے غلط جذبات پیدا کرتا ہے، یہ آپ کے ہسبینڈ کو، جیسے کبھی بیویوں کو زیادہ خیال آتا ہے نا، ذرا خیال نہیں، میں صبح سے شام تک کام میں لگی رہتی ہوں، ذرا خیال نہیں آتا، اور پھر بھی جو ہے وہ کبھی کھانا صحیح نہیں پکا، کبھی یہ ہے، تو یہ خیال آتے ساتھ ہی پہلا انسان کے ذہن میں فوراً جو ہے وہ خطرے کا الارم بجنا چاہیے، یہ شیطان میرے ذہن میں وسوسے ڈال رہا ہے۔ یہ بچوں کے بارے میں وہ برے برے خیالات ڈالے گا، ماں باپ کے بارے میں ڈالے گا، یہ تمہارے ماں باپ یہ آج کے دور میں، یہ آج کے دور کے تو نہیں لگتے، لوگوں کو دیکھو کتنے جو براڈ مائنڈڈ ہیں، کیسے پڑھے لکھے ہیں، تمہارے ماں باپ تو پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، یہ ساری باتیں جو ڈالنے والا ہے، یہ کون ہے؟ یہ شیطان ہے۔ تو ایسے جذبات کے پیدا ہوتے ساتھ ہی ایسے جس میں کہ انسان کو دوسرے سے کچھ تھوڑی سی ریزنٹمنٹ فیل ہو، تو اس کو سب سے پہلا خیال کیا آنا چاہیے؟ یہ شیطان ہے جو وسوسوں کے ذریعے سے میرے جذبات کو اس طرح سے جو ہے وہ ابھارا ہے۔ تو جتنا جو ہے وہ تعاوض کے ساتھ اس کا تعلق رہے گا، اللہ سے بار بار جو ہے وہ حفاظت مانگتا رہے گا، اتنا ہی اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے کے قابل ہو سکے گا، اور وہاں پر شیطان جو ہے اس کو نہیں بھگائے گا۔ اور شیطان کو آپ نے اتنا بھگانا ہے اعوذ باللہ پڑھ پڑھ کے، اتنا بھگانا ہے کہ وہ آئندہ آپ کے رستے میں آنے سے توبہ کر لے، بالکل اس طرح سے جس طرح سے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھاگتا تھا، کہ جیسے ہی حضرت عمر کے ذہن میں کوئی خیال ڈالتا تھا، کوئی وسوسہ ڈالتا تھا، عمر رضی اللہ عنہ جو ہے اس کو الٹ کوئی اچھا کام کر دیتے تھے، ان کو پتہ چل جاتا تھا اب یہ شیطان یہ کام کر رہا ہے۔ مثلاً آپ کے ذہن میں کسی کے بارے میں یہ ڈالے بری بات، آپ جا کے کریں اس کی تعریف، اس کے کام یا اس کے احسانات کا شکریہ، اور ساتھ میں جو ہے وہ اس کے لیے کوئی تحفہ بھی لے جائیں۔ سونے پہ سہاگا، آئندہ یہ اس شخص کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی بری بات نہیں ڈالے گا۔ تو
یہ جو ہے ان کو یہی بات جو تھی، اس شیطان کو خطرہ ہوتا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسپیشل یہ بات بتائی کہ عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے وہاں سے. اس کو پتا ہے کہ میں نے اس کے ذہن میں کوئی خیال ڈالا برا یا برائی کا، یہ جا کے الٹ اس کے کرے گا اچھائی، تو لہٰذا میں الٹا پھنس جاؤں گا. تو لہٰذا یہ کہ میں برائی اس کے ذہن میں نہیں ڈالتا. تو اس سے جو ہے وہ یہ فائدہ ہوگا کہ پھر جو ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے کے اور کانفیڈنس کے ساتھ بات کرنے کے زیادہ قابل ہو جائیں گے. اب دیکھیں، اگر آپ نے جو ہے نا وہ کسی کا نقصان کیا ہو نا، جیسے بچے عموماً ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز جو ہے وہ توڑ دیں اور پھر جو ہے وہ آپ کے ہاتھ لگ جائے، وہ آپ پوچھتے رہتے ہیں اور بچہ بڑا معصوم بن کے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے، پیچھے پیچھے چھپ رہا ہوتا ہے. کوئی اور بات ہوگی تو وہ کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ کہے گا مجھے نیند آ رہی ہے، میں تھک گیا ہوں، میری ٹانگوں میں یہ پرابلم ہے، جا کے سو جائے گا، سامنا نہیں کرنا چاہے گا، ساتھ بیٹھنا نہیں چاہے گا. اسی طرح جب ہم شیطان کے وسوسوں کے زیر اثر دن بھر غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، تو پھر اللہ سے نماز کے اندر یا نماز کے بعد دعاؤں میں یا سونے سے پہلے یا صبح مارننگ کے ٹائم میں مناجات کرنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں. اپنا کانفیڈنس لوز کر جاتے ہیں، کانفیڈنٹ فیل نہیں کرتے، بار بار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہونے اور شرمندگی کے احساس سے جو ہے وہ ادھر ادھر ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب آپ شیطان کے اس اثر سے نکل جائیں گے تو انشاءاللہ آگے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. پھر دوسری چیز جو ہے وہ کیا ہے، ایک طرف تو آپ نے مانگ لی شیطان سے پناہ، اور شیطان سے پناہ مانگ کے اب کا کیا ہو گیا، ہاف پرابلم آپ کا سالو ہو گیا، آدھی منزل آپ نے طے کر لی، ابھی آدھی باقی ہے. اور وہ کیا ہے کہ اب باقی جو کام کرنے لگے ہیں نا، اس میں بھی کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ آپ کے شامل حال ہو جائے. اچھا، شیطان جو ہے نا، یہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو سوال پیدا کرتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے بارے میں بھی دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور تمہارے دل میں پہلے یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی اور فلاں چیز کس نے پیدا کی، یعنی یہ پہاڑوں کو کس نے بنایا، یہ آسمان کو کس نے بنایا، یہ درخت کس نے بنائے، اور ہر چیز کے جواب میں انسان کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور آخر میں بات یہاں تک پہنچاتا ہے کہ خود تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا. تو جب کسی کو ایسا وسوسہ آئے، جب کسی شخص کے دل میں شیطان ایسا وسوسہ ڈالے تو اسے کیا کرنا چاہیے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، شیطانی خیال کو چھوڑ دینا چاہیے. تو وہیں پر فوراً آپ کو چکنا ہو کر کیا کرنا ہے کہ یہ ہے شیطان کا وسوسہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا پھر لا حول ولا قوت الا باللہ. تو کثرت کے ساتھ ان کلمات کو کہنا آپ کو شیطان کے وسوسوں سے دور کر دے گا، یہ شیطان کو آپ سے دور کر دے گا. اچھا، پھر اس کے بعد یہ کہ جیسے میں نے کہا کہ ہاف کام تو آپ کا ہو گیا اس میں، تعوذ میں اللہ کی پناہ لے کر، اور اب اس کے بعد جو ہے وہ ہاف باقی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جو کام کرنے جا رہے ہیں، کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں برکت پڑ جائے اور وہ افیکٹو بھی ہو. تو وہ جو ہے وہ کیا ہوگا، وہ کیسے ہوگا، تو وہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے. اب بسم اللہ جو ہے یہ کیا ہے، اس کے بارے میں اسکالرس کہتے ہیں یہ قرآن مجید کی واحد ایسی فریز ہے، واحد ایسی آیت ہے جو کہ انکمپلیٹ ہے. پورے قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو کہ انکمپلیٹ ہو، حتیٰ کہ اگر کوئی ایک ورڈ کی بھی آیت ہے نا، جیسا کہ الرحمن، تو الرحمن اب پوری ایک آیت ہے، تو یہ انکمپلیٹ نہیں ہے. اس ایک ورڈ کے اندر جو ہے وہ دنیا جہان کے معنی کے سمندر ہیں اور خزانے ہیں. دوسری طرف جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ بسم اللہ کیا ہے کہ شروع دیکھیں سٹارٹ کریں نا اگر ہم بسم اللہ سے، تو بی کیا ہوتا ہے، ساتھ اس نام اللہ ہی اللہ کے، آگے کیا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو الرحمن ہے اور رحیم ہے. اب اللہ کے نام سے کیا، اللہ کے نام سے آگے بہت کچھ ہو سکتا ہے نا. اللہ کے نام سے میں کھانا شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے میں آج کی کلاس شروع کرتی ہوں، اللہ کے نام سے میں یہاں بیٹھتی ہوں، اللہ کے نام سے آج میں سوتی ہوں. ٹھیک ہے، یہ کہیں نہیں ہے. تو یہ واحد ایسی فریز ہے قرآن کے اندر، واحد ایسی آیت ہے جو کہ انکمپلیٹ ہے. اس کو کمپلیٹ کرنے کا ٹاسک اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے. سبحان اللہ. میں جب اس کے اوپر غور کر رہی تھی تو کیا پورا قرآن، اس کا کوئی ایک ورڈ، اس کا کوئی ایک جو ہے وہ نقطہ، اس کی ایک آیت بھی آپ اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتے، ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے. بعض الفاظ کے مطلب ایک جیسے ہیں، ان کو بھی آپ نہیں چینج کر سکتے، انٹرچینج نہیں کر سکتے کہیں آیات کو، صورتوں کو، ان کی پلیسمنٹ بھی نہیں چینج کر سکتے. لیکن یہ واحد ایسی آیت ہے جس میں آپ اپنے رنگ بھر سکتے ہیں.
آپ ہر کام سے پہلے اس کو لگا لیں، سمجھیں آپ نے آیت کو کمپلیٹ کر لیا۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جوتے پہننے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، گھر سے باہر نکلنے سے پہلے بسم اللہ، گھر میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ، چابیاں اٹھانے سے پہلے بسم اللہ، بیڈ پر بیٹھنے سے پہلے بسم اللہ۔ بسم اللہ کا ورڈ جو ہے وہ کیا کرے گا، آپ کو اس میں رنگ بھرنے کے جو ہے وہ قابل بنا دے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کام اللہ کی حمد و ثنا کے بغیر شروع کیا جاتا ہے وہ برکت سے خالی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے پھر کہ آپ اگر اللہ کا نام لے لیں گے تو ایک طرف تو جو ہے وہ آپ کو اس میں جو انکمپلیٹ ٹاسک ہے اس کو آپ کمپلیٹ کر دیں گے، جس کو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کرنے کے لیے، اور سیکنڈلی کیا ہے، اس میں اللہ کے نام سے برکت پڑ جائے گی، وہ کام افیکٹو ہو جائے گا، فائدے کا باعث ہو جائے گا، آپ کا باہر جانا فائدے کا باعث، آپ کا گھر آنا فائدے کا باعث، اور ریزلٹنٹلی کیا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ اپنے مقصد حیات سے غافل نہیں ہوں گے، کیونکہ جب اللہ کا نام شامل ہوگا نا آپ کی زندگی میں ہر وقت، تو آپ کو احساس کیا ہوگا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ کا احساس میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ میرے ساتھ ہے، میں کہیں تنہا نہیں ہوں، اور پھر مشکل سے مشکل فیصلے کرنا بھی آسان ہو جائیں گے۔ اور جہاں سے جو ہے وہ ام، آ، ہماری اللہ تعالیٰ سے دوری کا آغاز ہوتا ہے کہ نہ ہمارے کھانے کے وقت میں اس کے آغاز سے پہلے اللہ، نہ اللہ کا نام، نہ ہی جو ہے وہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اللہ کا نام، نہ کوئی کام کرنے سے پہلے اللہ کا نام۔ جہاں اللہ نہیں ہوتا وہاں شیطان ہوتا ہے، اور جہاں شیطان ہوتا ہے وہاں پر وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں جانے دیتا، پھر وہاں پر وسوسے ہوتے ہیں، پھر گڑبڑیں ہوتی ہیں، پھر نافرمانیاں ہوتی ہیں، پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر جھگڑے ہوتی ہیں، پھر بے برکتی ہوتی ہے۔ ان سب کا علاج جو ہے وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دونوں مل کر آپ کو آپ کی منزل کا پتہ بھی دیتے ہیں، اور منزل کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، پناہ اللہ ہی کے دامن میں ہے، اللہ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، اللہ کی پناہ ہی اور اللہ کا نام اور اللہ کی ذات ہی آپ کے لیے سب سے بڑا سہارا ہے۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ جوڑنا ہے، کیونکہ ہم اس دنیا میں فزیکلی اللہ سے دور ہیں، لیکن اگر ہم اپنے آپ کو روحانی طور پر اللہ کے قریب کر لیں اور کرنے کی کوشش کریں تو جنت میں اللہ تعالیٰ فزیکلی ہمیں اپنے سے قریب کر لیں گے۔ اور مناجات میں ہم نے اللہ سے یہی قریب ہونے کا، روحانی طور پر جو ہے وہ قریب ہونے کا یہ طریقہ انشاءاللہ صرف فاتحہ کے ذریعے سے جو ہے وہ سیکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے انشاءاللہ جو ہم اپنے نیکسٹ سیشن میں جب سورۃ فاتحہ کو شروع کریں گے تو آپ کے لیے جو ہے وہ ٹاسک کیا ہے کہ آپ اس سے پہلے اپنے آپ کو اس قابل کر لیں گے کہ آپ مناجات کے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے پوری طرح کانسنٹریٹڈ ہوں گے، فوکس ہوں گے، آپ کا دھیان ہوگا، آپ کے اندر ایک ایکسائٹمنٹ ہوگی، آپ کے اندر جوش ہوگا، اور آپ جو ہے وہ خطرات سے اپنے آپ کو جو ہے وہ محفوظ کر لیں گے۔ تو کام کیا ہے، ٹاسک کیا ہے کرنے کا، کہ ہم نے جو شیطان رجیم ہے، جو اللہ کا دھتکارا ہوا ہے، اس کو جیسے یہ ہمیں خیالات کے پتھر مارتا ہے، ہم نے اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی مار کے ذریعے اپنے آپ سے دور کرنا ہے، بار بار اور ہر کام میں۔ بہت بڑی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کرنی ہے، کھڑے ہونا ہے تو بسم اللہ، کسی کو چیز دینی ہے تو بسم اللہ، کسی سے چیز لینی ہے تو بسم اللہ، اور کسی کے ساتھ تعلق کا اظہار کرنا تو بسم اللہ۔ اچھا، بسم اللہ میں نا ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے، آپ دیکھیں ہمارے بزرگ جو تھے نا پرانے، آپ دیکھیں کبھی ان سے آپ ملنے گئے ہوں، یا یہ کہ کبھی ان کے ساتھ بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہو، کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا ہو، کسی ایسے کے ہاں گئے ہوں جو کہ جن کے ہاں بزرگ ہوتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں آپ کو، آپ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھیں تو کیا کہیں گے، بسم اللہ، بسم اللہ کریں۔ کہیں ان سے بات کریں کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو کیا کہتے ہیں کہ بسم اللہ کریں۔ اگر کوئی کام کرنا ہو تو بسم اللہ کریں، کوئی گر جائے تو کیا کہتے تھے، بسم اللہ، کسی کو اٹھانا ہو تو کہتے تھے بسم اللہ، کوئی چیز دینی ہو تو بسم اللہ، رائٹ۔ تو اس بسم اللہ جو ہے یہ کیا ہے، دراصل یہ اس سے اللہ کے نام کی برکت تو حاصل کرتے ہی کرتے تھے، لیکن یہ ایک طریقہ بھی تھا اللہ کی اجازت سے کام کو شروع کرنے کا۔ جیسے آپ قربانی کے بارے میں آپ جانتے ہیں نا کہ جب قربانی دی جاتی ہے، یعنی یہ جو ذبیحہ ہے جس کو ہم ذبیحہ کہہ کے حلال سمجھ کر کھاتے ہیں، اس سے پہلے جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لے کر اس جانور کو اپنے لیے حلال کیا جاتا ہے۔ مناجات سے پہلے بسم اللہ کا اضافہ کرنا، اور بسم اللہ کو باقاعدہ
آپ دیکھیں نمازوں میں بھی آپ بسم اللہ کہہ کر جو ہے وہ الحمدللہ شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ کو، تو وہ دراصل کیا ہے، اللہ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ آپ اجازت دیں تو میں آپ کے سامنے اپنی بات رکھوں، آپ سے بات کروں، تو اللہ سے اجازت مانگتے ہیں ہم بسم اللہ کہہ کے۔ تو مناجات میں ہم نے جو ہے وہ آج کے سیشن میں ہم نے کیا سیکھا ہے کہ سب سے پہلے شیطان سے پناہ لینی ہے اور اللہ سے بات کرنی ہے تاکہ کانسنٹریشن کے ساتھ بات کر سکیں، کمیونیکیشن ٹھیک ہو اور اس کو ہم انجوائے کر سکیں پوری طرح بات کو، کیونکہ دیکھیں بات آدھی ادھوری رہ جائے اور پوری طرح سے نہ ہو تو مسئلہ ہو جاتا ہے، اور بات جو ہے وہ دل سے نکلتی نہیں صحیح طریقے سے اور دل کو جو ہے وہ تسلی نہیں ہوتی۔ دوسری طرف جو ہے وہ بسم اللہ جو ہے وہ ہم نے سیکھی ہے کہ بسم اللہ جو ہے وہ جب ہم کریں گے اور اللہ کا نام لیں گے تو ایک تو اس کام میں اللہ کے نام کی برکت پڑے گی، اور کیونکہ اللہ کا نام ہی برکت کا باعث ہے، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ تو یہ جو اللہ کا نام لینا ہے یہ انسان کے کاموں میں برکت ڈال دیتا ہے، اور دوسرا یہ اللہ کے نام سے، اللہ کی اجازت سے اللہ سے بات چیت کا آغاز کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مناجات کرنی ہے، سرگوشی کرنی ہے اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم جو طریقے پسند ہیں وہ اڈاپٹ کر سکیں، وہ الفاظ جو کہ پسند ہیں ان کی ادائیگی کر سکیں، ورنہ مناجات میں بھی بہت خطرہ ہے کہ آپ بات کرنے بیٹھے ہیں اللہ سے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اور الٹا اللہ سے دور ہو جائیں، کیونکہ کچھ پرانی مناجات میری نظر سے گزری جس میں ایک طرف اللہ کی تعریف اور اس کے بعد شعر و شاعری میں آگے کیا تھا کہ میری بات کیوں دیر اتنی کری، تو یعنی گلے شکوے۔ تو وہ گلے شکوے جو ہے یہ جب ہم اللہ کے نام کی اجازت کے ساتھ اللہ سے بات کرتے ہیں، اور آگے بھی انشاءاللہ بہت کچھ سیکھیں گے، تو ہمیں اس قابل بناتی ہیں کہ ہم اللہ سے صحیح طریقے سے جو ہے وہ بات کر سکیں، اور چپ کے اللہ کے ساتھ کلوز ہوتے ہوئے، اللہ کے قریب ہوتے ہوئے اپنا دل جو ہے وہ اللہ کے سامنے کھول کے رکھ سکیں۔ مناجات میں ایک اور چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ ہم اللہ سے صرف اپنی باتیں ہی نہیں کرتے، بلکہ جو اس کو ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے کہ اللہ سے اللہ کی چاہت بھی پوچھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے وہ کیا چاہتے ہیں، وہ طریقہ بھی ہم انشاءاللہ اپنے اگلے سیشن میں سیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين